شکریہ آپ سے تشریف لائے۔ سب کو بھی یاد ہوگا کہ بعض اوقات جب بارڈر لائن پہ فائرنگ اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو بارڈر لائن پہ رہنے والوں کو بہت مسائل کا سامنا تھا۔ تو یہ کرب کشمیر جو ہے اس کے جو عوامل ہیں وہ بھی ہے کیونکہ شاہ صاحب کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو بارڈر لائن کے قریب ہے، اور انہوں نے کشمیر کا وہ دکھ درد وہاں رہتے ہوئے بھی اور بہت قریب سے محسوس کیا۔ پھر شاہ صاحب کی جو تخصص ہے ان کا وہ نعت گوئی ہے، تو ان کی اس کتاب میں بھی ہمیں وہی انداز استغاثے کا اور وہ سب محسوس ہوتا ہے جو ان کا ایک تخصص ہے۔ تقریب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ مضمون جناب ہمارے آج کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے لکھا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مختصر مضمون ہے، سماعت کیجیے گا۔ کرب کشمیر نالہ دلگیر، اس کا عنوان ہے۔ سید رضوان حیدر رضوان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ آپ رہائے ادب حویلی آزاد کشمیر کے سرپرست ہیں۔ بنیادی طور پر آپ نعت گو اور عاشق رسول ہیں۔ آپ کی تاحال نظم و غزل، حمد و نعت و مناقب و مناجات کی 4 کتب مضراب آرزو، ضیاء طیبہ، کرم حضور کا ہے اور عطائے محمد شائع ہو چکی ہیں جو مقبول عام ہیں۔ 2 کتب کرب کشمیر اور دل حزین زیر طبع تھی جن میں سے کرب کشمیر شائع ہو چکی۔ آپ کی نعتیہ شاعری پر 2021 میں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ سے ایک طالبہ نے ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ کے کلام میں پختگی، برجستگی، روانی، گہرائی اور گہرائی ہے۔ آپ کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہے۔ غزلیات میں کلاسیکل رنگ و آہنگ کی چاشنی کا نور اور نعتوں میں حدت شعلہ طور نمایاں ہے۔ آپ کی شاعری میں مقصد سے خلوص اور جذبہ صادق جلوہ گر ہیں۔ آپ ایک انقلابی اور روحانی شخصیت ہیں، باوقار اور وزادار اتوار کی تصویر اور نوائے دل کشمیر۔ آپ کی زیر طبع یعنی اب جو شائع ہو چکی ہے کتاب کرب کشمیر، آپ کے دل کی وہ فغاں ہے جو ہر کشمیری کے دل کی آہ سوزناک ہے۔ بقول علامہ اقبال، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرغوب سلطان و امیر۔ یہی وہ علامہ اقبال کی آہ سوزناک ہے جو سید رضوان حیدر رضوان بخاری کے دل بریاں اور چشم گریاں کی داستان المناک ہے۔ آزادی کشمیریوں کا حق ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کشمیریوں پر بھارتی افواج نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے کشمیری حریت پسندوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے ہیں۔ ضمیر عالم جھنجھوڑنے کے لیے شمشیر کے ساتھ برش نو کے قلم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ یہ دنیا بھر کے اہل قلم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ سید رضوان حیدر رضوان بخاری کی کشمیر کے بارے میں نظمیں نہ صرف دنیائے ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں بلکہ یہ انقلابی اور انسانی اقدار کے ماتھے کا جومر ہے۔ آپ کرب کشمیر میں کہتے ہیں، اجاڑے ہیں گل و گلزار میرے، عدو ہیں کچھ پسے دیوار میرے، میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں، ڈراتے ہیں در و دیوار میرے۔ میری نظر سے ان کی کشمیر پر ارسال کردہ منظومات گزری ہیں۔ ہر نظم داستان کرب ہے، جو بھی نظم پڑھی ضمیر نے آواز دی کہ کرشمہ دامن دل می کشد کے جاں ایجاست، جب تک چراغ امید زوفشاں ہے اور کشمکش دہر رواں دواں ہے، آواز حق و حریت بلند ہوتی رہے گی اور کشمیر کی آزادی کا سورج آب و تاب سے طلوع ہوگا۔ سید رضوان حیدر رضوان کی کرب کشمیر شب تیرہ و تار میں جلتی رہے گی جب تک کہ بھارتی جبر و استبداد کی تیرگی کافور نہ ہو جائے اور آزادی کشمیر کا سورج طلوع نہ ہو۔ ڈاکٹر مقصود جعفری۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بار پھر آپ تمام مہمانوں کو، ہمارے جناب صدر کو، تمام مہمانان خصوصی کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ وہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائے اور محفل کو زینت بخشی۔ اب تقریب کو آگے چلاتے ہوئے میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں، ہمارے نہایت عمدہ شاعر ہیں، ادیب ہیں اور آپ اکثر تقاریب میں اور مختلف حلقوں میں بھی انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مطلب یوں تو ہر شخص کی بہت سی جہات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک خاص وابستگی، دلبستگی کا جو وجہ ہے وہ ایک کشمیر کا حوالہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق بھی ضلع کپواڑہ سے ہے
اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں درخواست گزار ہوں جناب اصغر لون صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. حاضرین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جعفری صاحب سے میرے بچپن کا تعلق ہے کیونکہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں اور میرے والد صاحب کی نشانی میں سے ہے. تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ تقریباً 42-45 سال سے ہم ان کے زیر سایہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آج کی تقریب بالخصوص کرب کشمیر کے بارے میں کتاب کے بارے میں ہے. کتاب پہ مجھ سے بہت بہتر یہ میرے سب سینئر یقیناً بہت اچھا بول سکتے ہیں شاعری کے حوالے سے یا فنی حوالے سے. میں کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ میں حسیب سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ آپ بارڈر ایریا بارڈر لائن پہ رہتے ہیں. میں اس کو بارڈر نہیں مانتا. وہ تقسیم کی لائن ہے جس نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے. بارڈر مستقل ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں تو یہ تقسیم سیز فائر لائن کہہ لیں, تقسیم ہمارے بھائیوں کی رشتوں کی تقسیم کی لائن ہے. اور تقسیم کی لائن پہ رہنے والا یقیناً جو کرب سمجھ سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ, باوجود کہ ہم بھی کشمیری ہیں, کشمیر کا کرب سمجھتے ہیں جو ہم پہ بیتی ہے. بات وہی کہ جس تن لاگے وہ تن جانے. میں رضوان سے ہی بات کر رہا تھا کہ لازمی بات ہے کہ والد صاحب کی وجہ سے بچپن سے ہی ہم یہ سارے معاملات دیکھتے رہے اور شاید کچھ باتیں ہماری تلخ بھی ہوں. میں رضوان کو بتا رہا تھا کہ باقاعدہ موومنٹ کہہ لیں آپ یا کشمیر پالیٹکس کہہ لیں, جب میں پہلی دفعہ باقاعدہ عملی طور پہ شامل ہوا تو الحمدللہ میری عمر اس وقت 12 سال تھی. اور جعفری صاحب اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ محاذ رائے شماری کا کنونشن تھا اور اس میں تمام ہمارے کشمیر کے سینئر جتنے بھی سیاسی اور آزادی پسند لوگ تھے وہ سب تھے. اور بلکہ اتفاق ایسا تھا کہ فاروق عبداللہ صاحب بھی اس میں آئے ہوئے تھے تو میری ان سے وہ پہلی ملاقات تھی. آج کی تقریب کے حوالے سے اور پھر کل کی چونکہ بات ہے تو وہی بات جو ہے کہ جس تن لگتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ پھر 71 میں جو لوگ جانتے ہیں کہ 71 میں ایک بہت بڑا کیس گنگا جب آیا تو اس میں گنگا میں 71 میں کشمیریوں 3500 کشمیری گرفتار ہوا تھا اور اس میں جو شخص سب سے پہلے غائب کیا گیا وہ میرے والد صاحب تھے. اور 4.5 ماہ بعد ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ حیات ہیں اور فلانی جگہ ہے اور 7.5 ماہ بعد واپس آئے. اسی سلسلے کو آگے چلتے ہوئے 2001 میں آخری دفعہ میں بھی مہمان رہ کے آیا. تو یہ کرب ہر طرف سے ہے. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ صرف ایک, یار ہمارا جو حق ہے رائے شماری کا وہ ہمیں دیا جائے. ہمارے بھائی ان کا جو بھی نظریہ ہے وہ جس پہ بھی ڈسیژن کرتے ہیں ہم قبول کریں گے. آج کی تقریب کے دن کے حوالے سے بالخصوص بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے یہ دن کیونکہ آج سے 41 سال پہلے آج کے دن ہر آزادی پسند کشمیری کا دل تڑپ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آج سے 41 سال پہلے آج کے دن ہمارے رہنما کو شہید کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اور کل ان کی 41ویں برسی بھی ہے. جب کرب کی بات کرتے ہیں تو میں صرف ایک آدھی بات اور کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اس سے بڑا کرب کشمیریوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے رہنما کی میت کو بھی 41 سال سے قید کیا ہوا ہے. اس سے بڑا کرب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاکستانی بھائی جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح ان کی ہمارے آواز بنتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں کنفیوژنس ہے, ان میں قصور ان کا نہیں سمجھتا کیونکہ انہیں گائیڈ غلط کیا گیا ہے. لیکن جو لوگ حقائق جان جاتے ہیں اور بالخصوص ہمارے ان سینئرز
کی رہنمائی لیتے ہیں تو وہ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو میں رضوان کو مبارکباد دینے کے بجائے شکریہ ادا کروں گا کہ کشمیر کا کرب بیان کر کے ایک دفعہ اقوام عالم کو پھر انہوں نے بتایا کہ کشمیری کس حالت سے گزر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس پوری کتاب میں حقیقت بتاؤں، میں نے پچھلے چند دنوں میں کتاب پڑھی ہے، بہت دن پہلے سے دی ہوئی ہے، انہوں نے مہربانی کی ہوئی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں میں کتاب کو پڑھ سکا ہوں. کشمیر کے کرب کو بہت احسن طریقے سے بیان کیا ہے. ایک کتاب کی فرمائش میں آپ سے کروں گا جو آپ آگے لکھیں، وہ کشمیر کی جدوجہد جو ہے اور کشمیر کی قربانیوں پہ لکھیں، تاکہ ہماری نسل کو پتہ چل سکے کہ ہم اس کرب سے گزر رہے ہیں. وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن اس کرب سے گزرتے ہوئے کیا قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے اور آج بھی دے رہے ہیں، وہ بھی ہماری نوجوان نسل کے سامنے لائیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ تبصرہ آپ نے فرمایا، اور بالخصوص کشمیر کے مسئلہ کشمیر کے جو تاریخی حقائق، اور یہ بہت اہم بات سر نے کی ہے. ہم لوگ کشمیری ہونے کے سبب بھی اور تاریخ کے قدیمہ طالب علم ہونے کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے کئی معاملات جو پچھلے کچھ عرصے تک بہت واضح تھے انہیں الجھایا جا رہا ہے. ان میں بہت سی نئی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اور انہیں مختلف طریقوں سے نئی نسل کو جو ہے وہ مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے اور حقائق میں بھی ہمارے سامنے بڑی واضح رہی، ان کو دھندلایا بھی جا رہا ہے. بہرحال ہمارے آگے بھی مزید سینئر تشریف لائیں گے اور وہ بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اب تقریب کو آگے مزید مضامین کی طرف لے جانے سے پہلے میں درخواست گزار ہوں محترم مبشر سلیم بشر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم جو ہے وہ خراج اپنا پیش فرمائیں. جناب مبشر سلیم بشر. ہمیشہ کی طرح میں نے کہا کہ آج کل کوئی ایسی نظم نہیں انہوں نے کہی کہ جو لیول کی ہو. بہت شکریہ. یہ کمنٹس باعث اعزاز ہیں، اور محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس میں نا ایمان بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو رضوان صاحب کا یہ مان تھا اور یہ ان کی محبت کہ انہوں نے جب مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجا، یہ دعوت نامہ بھیجا، تو اس میں میرا نام موجود تھا منظوم خراج میں، اور اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں بتایا. یہ ان کی محبت ہے. تو نظم کربے کشمیر کے حوالے سے جو ہوئی، صاحب صدر آپ کی اجازت سے، جو ہواؤں کی رنگت پہ نغمہ لکھے، جو ہواؤں کی رنگت پہ نغمہ لکھے، روگ کی راکھ سے پھول چنتا رہے، غم کی چادر کو کاندھے پہ رکھے ہوئے مسکراتا رہے، دکھ سناتا رہے. جو ہواؤں کی رنگت پہ نغمہ لکھے، روگ کی راکھ سے پھول چنتا رہے، غم کی چادر کو کاندھے پہ رکھے ہوئے مسکراتا رہے، دکھ سناتا رہے. جو چراغوں کو خود سے مخاطب کرے، رنگ تتلی کے ٹوٹے پروں میں بھرے، جس کی حیران آنکھوں میں امید کے انگنت خواب ہیں، درد کے باب ہیں. عشق احمد کا جو زمزمہ خواں رہے، حمد کرتے ہوئے نعت لکھتا رہے. جو چراغوں کو خود سے مخاطب کرے، رنگ تتلی کے ٹوٹے پروں میں بھرے، جس کی حیران آنکھوں میں امید کے انگنت خواب ہیں، درد کے باب ہیں. عشق احمد کا جو زمزمہ خواں رہے، حمد کرتے ہوئے نعت لکھتا رہے. اپنی سوچوں کو کندن بناتے ہوئے وہ سنہری ستاروں کو بنتا رہے، جس کی خواہش کے ایک لمحہ بیدار ہو، عشق خوشبو سے وہ محو گفتار ہو. جس کی خواہش کے ایک لمحہ بیدار ہو، عشق خوشبو سے وہ محو گفتار ہو. وہ ہواؤں کے آنچل پہ الفاظ کی ایسی شبنم رکھے جو مہکتی رہے، جس کی نمناک آنکھوں کی حدت سے بھی ایک تخلیق ہو جو چمکتی رہے. اپنی سوچوں کو کندن بناتے ہوئے وہ سنہری ستاروں کو بنتا رہے، جس کی خواہش کے ایک لمحہ بیدار ہو، عشق خوشبو سے وہ محو گفتار ہو. وہ ہواؤں کے آنچل پہ الفاظ کی ایسی شبنم رکھے جو مہکتی رہے، جس کی نمناک آنکھوں کی حدت سے بھی ایک تخلیق ہو جو چمکتی رہے. وہ ہے رحمان کا، اس کا رحمان ہے،
جس کی سوچوں میں حق ہو کا وجدان ہے، جو ہے سرمست وجد الہی میں وہ عشق ایمان ہے، ذوق رضوان ہے۔ وہ ہے رحمان کا، اس کا رحمان ہے، جس کی سوچوں میں حق ہو کا وجدان ہے، جو ہے سرمست وجد الہی میں وہ عشق ایمان ہے، ذوق رضوان ہے۔ وہ جو حرفوں سے منظر بناتا رہے، وہ جو حرفوں سے منظر بناتا رہے، خون کیسے بہا وہ دکھاتا رہے۔ سولیوں پہ چڑھے کتنے اجسام ہیں، کیا حقیقت ہے وہاں کتنے ابہام ہیں۔ کس کی چادر گئی، کس کی عصمت لٹی، کتنی بہنوں کے بھائی سہارے گئے، کتنی ماؤں کے بیٹے جو قرباں ہوئے۔ حرمت دیس پر کتنے وارے گئے، کتنے شہدا ہوئے، کتنے غازی بنے، کتنے جہد مسلسل میں مارے گئے۔ شعر پڑھتے ہوئے کون روتا نہیں، شاعر درد کا ایسے دلگیر کا۔ شعر پڑھتے ہوئے کون روتا نہیں، شاعر درد کا ایسے دلگیر کا، جس کی فکر و عمل میں نمایاں ملے آنسوؤں میں بہے کرب کشمیر کا۔ اے میرے درویش سن، عشق سلطان سن، سب کی تجھ سے یوں قائم عقیدت رہے۔ یہ دعا ہے میری، با خدا ہے میری، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ یہ تھے جناب موشر سلیم بشر صاحب، جو بہت ہی عمدہ انداز میں جو ہے وہ نظم پیش کر رہے تھے۔ اور اس وقت ہمارے درمیان تمام لوگ جو ہیں وہ علم و ادب سے وابستہ احباب ہیں، موجود ہیں، سینئرز موجود ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کی نظم کی تعریف ہے یہ رسمی تعریف نہیں ہے۔ انہوں نے واقعی ایک بہت باکمال جو ہے وہ خراج اور عمدہ نظم پیش کی ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ گائے بگائے بھی ہم مختلف تقاریب میں ان کو سنتے بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا شاعری کا انداز ہے اور بہت عمدہ انداز۔ اب تقریب کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تاکہ یہ مختصر تقریب جو ہے وہ کیونکہ تاخیر سے ذرا شروع ہوئی تو تاکہ جلد وائنڈ اپ کی طرف بھی ہم جائیں۔ اور میں اب اگلے ہمارے مہمان کو بلانے سے پہلے ایک وضاحت بھی کر دوں کہ میں گزشتہ کئی سال سے مختلف ادبی تقاریب میں آتا جاتا ہوں اور سب سینئرز کو دیکھتا ہوں، اور ان کا باہمی ادب و احترام جو ہے وہ ہم نئے آنے والوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، کس طرح یہ سینئرز آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ البتہ میں درخواست گزار ہوں اب ہمارے اگلے مہمان خصوصی نہایت محترم جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب عمدہ شاعر ہیں ہی، البتہ بہت عمدہ نقاد بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میں صرف ایک صفحے کا مضمون لکھ کر لایا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں محترم رضوان حیدر کی شاعری نہیں پڑھوں گا کہ وہ خود آ کر اپنے اشعار سے آپ کو نوازیں گے۔ میں ایک تاثراتی گفتگو کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ عنوان ہے سید رضوان حیدر بخاری کی کشمیر کا، کہ سید رضوان حیدر بخاری کے کرب کشمیر کا کرب کشمیر۔ سید رضوان حیدر بخاری کے کرب کشمیر سے متعلق اگر کرب کشمیر پر سچی تنقیدی تلوار کا وار کیا جائے تو قطرہ خون جگر کی آمیزش سے اسے چیزیں دیگر کا روپ بخشے گا، ایک نئی فنی چابک دستی کا عنصر دیکھنے کو ملے گا، تجرباتی رویوں کو آشکار کرے گا اور شعری لذتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ سب کچھ تجربے کی ندرت اور جذبے کی شدت زندگی کے ایسے مواد پیدا کرتی ہے جو ہر طرف اور ہر آن ہمارے ارد گرد موجود ہے اور بیش بہا موجود ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ کسی بھی فن پارے میں سے سچ اور جھوٹ، حسن و قباح، پست و بلند اور اونچ نیچ کے عناصر کو علیحدہ علیحدہ کر کے الگ الگ معیاروں پر تولنا اور پرکھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ لیکن رضوان حیدر رضوان بخاری اپنی فنکاری میں مات کھانے والوں میں نہیں۔ وہ کرتا سے عالم پر آئے دن خطہ کشمیر کے حوالے سے عالمی اور بین الاقوامی نفوذ سے ایسی کہانیوں اور زندہ علمیوں کو اپنی شاعری میں شامل کرنے میں کامیاب نظر آئے ہیں
اور چلتے پھرتے فانوس بن گئے ہیں۔ وہ فی زمانوں اور ارمانوں کی روش کو دیکھتے سمجھتے اور ان کا تجزیہ کرتے کرتے سینکڑوں سے زائد منظوم اظہاریوں میں اپنی زبان اور اپنے شاعرانہ بیان میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پیش کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے تخیل کی بے اعتدالیاں اور بے اعتنائیاں اپنی جگہ، لیکن ان کی شاعری کو پڑھ کر یہ تعجب ضرور ہوتا ہے کہ وہ خیالی اور سیمیاوی صورتوں سے نکل کر حکایات، واقعات اور حرکات و سکنات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے منفرد قوت تخیل اور قوت اختراع سے شاعرانہ مضامین میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ کہنے کی مساعی میں ہیں۔ وہ کرب کشمیر میں کشمیر کے کرب کو مناسب اعترافیہ اور اعلانیہ شہادت کے ساتھ بیان کرتے پائے گئے ہیں، حالانکہ اردو شاعری میں بہت سے صوت ایسے بھی ہیں جن میں کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی یا نہیں ملتی، اور جو بے آب و گیا ریگستان کی طرح خشک، بے کیف اور ازمحال آفرین ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ فنون لطیفہ کے محرکات میں ایک تو شعور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا غور و فکر ہے۔ غور و فکر کے بعد انسان اپنے تاثر کو محبت، نفرت، غم اور نا امیدی کے ساتھ ساتھ قلم بند کرتا ہے۔ یہی غور و فکر اور یہی سوچنے کا عمل جب شاعری کے روپ میں ڈھل کر باہر آتا ہے تو رضوان حیدر بخاری کے ہاں کرب و الم اور ہجر و فراق کے ساتھ ساتھ غم دورہ لیے کبھی کبھار کرب کشمیر کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ شعر ایک ناطق مصوری ہے جو ہم سے کھل کر تکلم اور بات چیت کرتی ہے، اور فنون لطیفہ کی اقسام میں شاعری مسلمہ طور پر سب سے بلند ہے، کیونکہ باقی اصناف کو نطق گوئی کا اعجاز حاصل نہیں۔ شاعری کے مقابلے میں دیگر فنون لطیفہ ساکت و صامت چیزیں ہیں، اور وہ اپنا ما فی الضمیر اشاروں کنایوں کے ذریعے ظاہر کرتی ہیں، جبکہ شاعری اپنے معانی اور مطالب کو اشعار کے توسط سے بتدریج بیان کرتی ہے۔ رضوان حیدر بخاری کی شاعری بھی اپنے اظہار اور معانی اور مطالب کے اعتبار سے اپنا ایک مناسب تاثر چھوڑتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری میں شعریت اور موسیقیت کا امتزاج بھی ہے جو مقصد، واقعات اور مشاہدات و حالات کا جائزہ پیش کر رہی ہے۔ میرے خیال میں کرب کشمیر کشاں کشاں قافلہ کرب و حیات کو منزل کی طرف تیز گام لے جانے کی صلاحیت سے آراستہ ہے اور بلیغ انداز سے مسلح ہے۔ بے شک اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ کشمیری ادبی حلقوں میں کرب کشمیر ایک جامع کلمی اضافہ تصور کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ مختصر لیکن بہت عمدہ اور جامع جو ہے انہوں نے تبصرہ فرمایا، اور کئی حوالوں سے انہوں نے جو ہے شاہ صاحب کی توجہ بھی اہم امور کی جانب دلوائی۔ یوں تو آپ سب کا ہی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے یہ محفل کر پائی۔ البتہ راولپنڈی آرٹ کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی تنظیم سوچ کے ہم خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ ان کے نمائندگان بھی موجود ہیں، سیم طاہر صاحب موجود ہیں، مبشر بھائی موجود ہیں، ان کا تعاون جو ہے نصرت یافتہ تشریف فرما ہے، تو ان کے تعاون کے سبب جو ہے نا اس تقریب میں مزید جو ہے بہتری آ گئی ہے، اور اگر کسی کا کوئی نام رہ بھی گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کتاب کے حوالے سے مختصر بات کریں گے جناب محترم ساجد قریشی صاحب۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ساجد قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صاحب
کشمیر جنت نظیر قدرت کی کاریگری کا عظیم شاہکار ہے، جس میں قدرتی چشمے، زعفران کی خوشبو میں بسے لہلاتے کھیت، مدر گیت گاتے جھرنے اور قدرت کی صنائی کے گیت گاتے چشمے اور شکاروں تیرتی جھیلیں، جس کا اس ہمیشہ طالع آزماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا ہے اور جو ہمیشہ اس کے اس حسن کی سے غائل ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ ہندو حکمران ہوں، مسلمان سلاطین ہوں، مغل بادشاہ ہوں یا پھر ہوں ڈوگرا و فرنگ۔ لیکن ان دو آخر ذکر نے تو اس کو اس بے رحمانہ طریقے سے لوٹا اور روندا کہ یاران جسے جنت ارضی کا نمونہ کہتے تھے وہ ہوئی جہنم ارضی میں تبدیل اور اپنے باسیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب۔ فرنگیوں نے اسے مال غنیمت سمجھ کر ڈوگروں کے ہاتھوں معمولی رقم میں بیچ کر اپنے دام تو کھڑے کر لیے، لیکن ڈوگروں نے اسے اپنی زر خرید باندھی سمجھ کر جس بے دردی سے لوٹا اور اس کے زندہ اور جیتے جاگتے سانس لیتے انسانوں کو اس بے رحمی سے نوچا، اس کی مثال دور و نزدیک تاریخ دینے سے بھی قاصر ہے۔ جناب سر، ڈوگروں کا ابھی جی نہیں بھرا تھا کہ ہندو پنڈت اور برہمنوں نے اس رئیسی ساری قسم نکال کے رکھ دی۔ انہوں نے انسانیت کے ایسے طریقوں سے تذلیل کی کہ چرند پرند بھی اس کی نوآ گری میں پیچھے نہ رہے۔ وطن کی مٹی سے پیار انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور اسی کے زیر اثر اس کی آئے سوزناک اور زبوں والی کو انسانی تاریخ، انسانی دل و دماغ رکھنے والوں کو اس حد تک متاثر کیا کہ ان کے احساسات کو الفاظ کی زبان ملی تو وہ ایک قلب کی صورت میں آشکار ہوئے، اور اس قلب کو جس طرح اس دھرتی کے فرزند علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور دست کا دعا ہوئے، توڑ اس دستے جفاکیش کو یارب، روح آزادی کشمیر کو جس نے پامال کیا۔ اپنے وطن کی مٹی سے محبت اور دلوں میں جاگزی کرتے ہوئے اور اس کے غم و الم کو اپنا عز جاں بناتے ہوئے جہاں بہت سے اہل قلم نے اسے موضوع سخن بنایا، وہ اس دھرتی کے سپوت سید رضوان حیدر بخاری بھی ہیں، جنہوں نے اپنی دھرتی کو غیروں کے ہاتھوں پامالی اور اپنے ہم نفسوں کی تذلیل و تحقیر کے جذبات و احساسات کو الفاظ کا روپ دے کر کرب کشمیر کی صورت میں ایک دیوان مرتب کر دیا ہے۔ اگر اسے ادبی حوالے سے دیکھیں تو اس میں ادبی رنگ و آہوں کی چاشنی اور علاوت رچی بسی ہوئی ہے، اور اگر اسے انسانی جذبات و محسوسات کی نظر سے دیکھیں تو اس کے مندرجات اپنے وطن کی مٹی کی حالت اظہار کی نوآوری اور انسانی قدروں کی پامالی اور اپنے عزیزان وطن کو خاک و خون میں روندے ہوئے لسان پر آؤ خواں اور آئے سوزناک سے بھرپور اس کے اوراق ہیں کہ پڑھنے والا اس حد تک دل گرفتہ ہے اور اس کو تخلیق کرنے والا، ان کو الفاظ کا روپ دینے والا کس قسم کے قرب سے گزرا ہوگا، اور یہ قرب سید رضوان حیدر بخاری کے بازار متبسم چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں اجاڑے ہیں گل و گلزار میرے، ادو ہے کچھ پس دیوار میرے، میں اپنے گھر میں بے گھر ہو گیا ہوں، ڈراتے ہیں در و دیوار میرے۔ سید رضوان حیدر بخاری نے کرب کشمیر تخلیق کر کے جہاں اس جنت ارضی کی نوآ گری کی ہے، وہاں اپنے کشمیر کے کرب کو اور اقوام عالم کے سامنے اشکار کیا ہے، اور ان کے ضمیر پر کاری زد بھی لگائی ہے کہ کہاں ہے ان کی جمہوری اقدار کہ ان کے سامنے ایک جیتی جاگتی ہوئی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک گلے سے دوسرے گلے کی طرف آنکھ دیا گیا، اور پھر ان کے سامنے ہی
اس مجبور و مقبول قوم پر اپنا حق مانگنے پر ایسے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا کہ جس کی تاریخ انسانی تاریخ میں مشکل ہے۔ خوبصورت وادیاں برباد ہو کر رہ گئیں، بلبلیں آزاد تھیں، شکار صیاد ہو کر رہ گئیں۔ میں نے یہ آپ کے شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے۔ خوبصورت وادیاں برباد ہو کر رہ گئیں، بلبلیں آزاد تھیں، شکار صیاد ہو کر رہ گئیں۔ حسن کی رعنائیاں استاد ہو کر رہ گئیں، بستیاں غیروں کی یہاں آباد ہو کر رہ گئیں۔ جب فرنگی نے کیا سودا میری تصویر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔ جناب سید رضوان حیدر بخاری کے کرب کشمیر کے یہ الفاظ نہ صرف ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے، بلکہ ہر جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والے ہر فرد کا بھی نوح ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک یا کسی بھی نسل و قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کا یہ کرب صرف کشمیر کا ہی کرب نہیں، بلکہ ان مظلوم اقوام کا بھی کرب ہے جو مظالم اور ناانصافیوں کا شکار ہے اور ان پر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور کئی دہائیوں پر محیط ظلم و بربریت، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے خدائے پاک اس کے کرب کو دنیا کے سامنے اشکار کر کے اپنے ذمے اپنے وطن کے قرض کو بھی ادا کرنے کی سعی و جستجو کی ہے۔ جناب صاحب سید رضوان حیدر بخاری کی شاعری، ان کے سامنے ہونے والے واقعات اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والی اپنے اسلاف کی جدوجہد کی تاریخی عکاس ہے، جو انہوں نے اپنے امید مشاہدے اور تحقیق سے منظوم انداز میں پیش کیا ہے، کیوں یہ شاعری اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور سید رضوان حیدر بخاری جو درد دل رکھنے والے اور حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار مشہور و معروف شاعر ہیں، اور جنہیں الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار پر دسترس حاصل ہے۔ کرب کشمیر میں کشمیر اور کشمیریوں کے جس کرب کے خاتمے کے لیے مناجات کی گئی ہیں، وہ شرف قبولیت پائیں گی، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ان کی مناجات کو قبولیت کی سند حاصل ہوگی، اور کشمیر آزاد ہوگا، اور کشمیریوں کے کرب و علم کا خاتمہ ہوگا، اور وہ عزت و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اب نہ لے تو صبر کا امتحان، یہ امتحان رب کریم، اب نہ لے تو صبر کا یہ امتحان رب کریم، بخش دے ساری خطائیں انبیاء کے واسطے۔ قید سے آزاد کر کشمیر کو مولا میرے، کر دعا منظور آدم کی دعا کے واسطے۔ اب تو آزادی دلا دے خطہ کشمیر کو، سید زہرا کی اے مالک رضا کے واسطے۔ سخن کے میدان میں رضوان کا بھی نام ہو، جگمگائے اس کی قسمت مصطفیٰ کے واسطے۔ بہت شکریہ، یہ تھے جناب ساجد قریشی صاحب۔ اب ہمارے اگلے مہمان خصوصی بہت عمدہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور کئی شعراء ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو بھی جو ہے وہ بہت باکمال ہوتی ہے، تو انہی میں سے ایک ہم اکثر تقاریر میں بھی انہیں سنتے ہیں۔ آج بھی تشریف لائے ہیں، میں درخواست گزار ہوں نہایت واجب الاحترام جناب پیوم طاہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب پیوم طاہر۔ بہت شکریہ جناب رضوان حیدر صاحب، جناب صاحب صدر، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے۔ آپ ہمیشہ سے دل کے قریب ہیں، اور جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک اندر سے جو پھوٹتی ہے خوشی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے۔ رضوان حیدر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سوال تو رستے میں آپ کے ابھرے ہیں، سفر سے پہلے کہاں خوف بس بسوں کا، تو
ہیڈ لائنز ہم پڑھتے ہیں بڑے آسانی سے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے. جب تفاصیل آتی ہیں تو وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کرب کشمیر کو پڑھتے ہوئے بہت ساری باتوں کا جو کرب رضوان نے بیان کیا ہے، وہ بھی یہاں رہ رہے ہیں. یہ ان کا ملک ہے. کم از کم میں اور میرے بہت سارے دوست اور پورا پاکستان کشمیر کو اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کشمیری جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان سے الگ سمجھتے اور کرتے ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، تفصیل جب ڈیولز ان ڈیٹیل جب اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ ہوتی ہیں. حسین نے بھی کوئی ذکر کیا، کتاب میں بھی کچھ ذکر ہے، کچھ شکایتیں ہیں، لیکن شاید وہی شکایتیں ایک پاکستانی کو بھی اپنے حکمرانوں سے وہی شکایتیں ان کو بھی وہی ہے کہ جو ایک جسٹس نہ ہونے کی اور لوگوں کی خواہشات کا، جیسے وہاں ایک الگ سے خواہشات کی بات ہے، یہاں الگ سے خواہشات کی بات ہے کہ ہم وہ اچیو نہیں کر سکے. دنیا کی دوسری اقوام نے ہم سے بہت دیر بعد آزادیاں حاصل کر کے ایک اچھی حکمرانی کے ذریعے انہوں نے حاصل کر لی، اور ہم اس سے جو ہے بہت ان ثمرات سے بہت پیچھے رہ گئے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت میں کیا شور تھا اور ہم کس تکلیف سے گزرے جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، بہکائے گئے. اور اب وہ خود یہ بات پہلی دفعہ آ کر جب ان کے جرنیل یہاں آ رہے ہیں، وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو مفتی بہانی تھے وہ ہمارا سب سے بڑا خراب ایکشن تھا. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس سے پہلے سارے کا سارا الزام پاکستان پر لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ مظالم کیے، لیکن اب وہ خود آ کر یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ان کا جو ہونا تھا وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی رہا، اور ان کی وجہ سے جو ہے، اور اب وہ جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اس بڑے ملک کے ساتھ اس کی ہیجمنی کا وہ ہمیشہ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت کے ذریعے اپنی چھوٹی ساتھ کے جو ممالک ہیں ان کو میں دبا لوں گا. لیکن وہ ایک آدھی صدی ہی صحیح، لیکن آدھی صدی کے بعد اس کی جنگل سے نکل آئے. یہی حال باقی جگہ پر بھی اگر ہم آج مضبوط ہو جاتے ہیں، کشمیری اپنی جگہ پر متحد ہیں، دونوں طرف سے کشمیری. لیکن میں یہ بھی بات عرض کر دوں، مقصود جعفری صاحب بیٹھے ہیں، میرے ایک دوست ہیں جو ایک آزاد کشمیر کے ایک وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی ہیں. ایک دن میری ان سے بات ہوئی کہ یار یہ کچھ آپ کے یہاں بھی لیڈران کے ہاں جو ہے نا وہ مجھے اس طرح اسٹرگل نہیں نظر آتی جیسے مقبوضہ کشمیر کے، جب ہم وہاں پر گیلانی صاحب کو یا لون صاحب کو یا یاسین ملک کو جب ہم سنتے اور دیکھتے آپ کے یہاں نظر نہیں آتی. تو وہ ہنس کر مجھے کہنے لگے کہ ہم خود بھی، ہمارے لیڈر بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے، وہ اتنے میچور سیاستدان. اچھا، تو بہرحال یہ بات ان کا تجزیہ، ان کا تجربہ ہے، میرا اس بار نہیں ہے، لیکن ان کا جو وہاں کے ہے ان کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ اتنے میچور سیاستدان ہیں کہ ہم ان کے سامنے بولے، اور ان کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہماری بات نہیں بنے گی یہاں پر. تو ہم خود بھی جو ہے وہ اسی گو میں ہی رہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو بہرحال یہ بھی ایک ضمنی سی بات ہے. اس میں جو کرب جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک حساس دل شاعر کا، ایک حساس سوچ رکھنے والے شاعر کا ہے، اور اس میں انتہائی جو ہے کچھ گلے شکوے جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہی گلے شکوے ہمیں بھی ہیں یہاں پر اپنی ان سے کہ جنہوں نے یہ ہمیں تیار کرنا تھا. اور اب میں اپنا بتاؤں کہ میرا اپنا بیٹا قلندری کیڈٹ کالج میں پڑھتا رہا ہے، وہاں پڑھنے کے لیے گیا، ابھی وہ آرمی میں ہے الحمدللہ. بریگیڈیئر اکبر خان اس زمانے میں پرنسپل تھے وہاں پر، اور وہاں پر وہ پڑھتا رہا ہے. ہم جاتے تھے وہاں پر، بہت سارے ہمارے احباب ہیں، بہت سارے ایک تو ہمارے عزیزوں کی شادیاں ہوئیں، رشتہ داریاں بنی. تو وہ سارے کے سارے جو ہے کوئی ہماری جڑنا ہے یا ہمارا ہونا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم ہے. نہ وہ ہم سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان سے کسی بھی صورت میں. یہ وقتی طور پر ہے، میں نے اس لیے بنگلہ دیش کا ذکر کیا کہ اب ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں، وہ پہلے والے ہی بہتر تھے جن کے ساتھ ہمارا تھا. جب انہوں نے باقی رویہ دیکھا
کہ ہمیں کیسے کس طریقے سے ہماری اکانومی کو کس طریقے سے ہمارے بارڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو جہاں تک اب اس کا ہے کشمیر کا، تو ابھی دیکھیں جب ہم لوگ اپنی ارلی ایج میں تیاری کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے آرمی میں کمیشن لینے کے لیے جانا ہے، تو جو ہم تیاری کیا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے ہمیں دو ہی دنیا کے مسئلے پڑھائے جاتے تھے، ایک مسئلہ فلسطین ہے، ایک مسئلہ کشمیر. مسئلہ کشمیر کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے، فلسطین کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتے تھے. اس کا تو انہوں نے ڈنڈا ہی ختم کر دیا ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں ایک طویل عرصہ کے لیے کسی بھی ایسی مخاصمت کا شکار رہتی ہیں کہ آپ کا ایک دشمن چاہے وہ آپ سے تعداد میں کم ہے لیکن اس کی امداد کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں، پھر آپ کی جو افرادی قوت ہے، جو آپ کے افراد ہیں، وہ اس طرح منظم نہیں رہتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا جو ہے فریق، دشمن جو فریق ہے، وہ دوسروں کی مدد سے حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے لوگ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اب میں کشمیر کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک دو شعر تو قریش صاحب نے وہ کیے، وہ میں نے بھی والے نوٹ کر رکھے تھے، سوائے آدھے مصرے کے کہ اجاڑے ہیں گلو گلزار میرے، عدو ہے کچھ پسے دیوار میرے. یہ وہی بات ہے جو میں بھی عدو ہے کچھ پسے دیوار میرے، میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں. اور یہاں میں نے بتایا کہ ڈراتے ہیں مجھے سب یار میرے. تو اپنے یار جو ہے وہ زیادہ ڈرا رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ڈرنے والی بات بالکل کوئی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیا ہم یکسو بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو بھی سوچنا ہوگا اور کشمیریوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے مقصد اور اپنے کاز کے لیے یکسو رہے بھی ہیں یا نہیں رہے، یا وہ بھی جو ایک آپت ہاپی میں یہاں ایک پورا ملک مصروف ہو گیا کہ جیسے تیسے بھی ہو وہ ہمیں مال بنانا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور مقاصد سے صرف نظر کر کے وہ اس طرف چلے گئے کہ جو ہمیں اور ہمارا دین اور ہمیں جب ہم اپنے خلفاء سے لے کر کربلا تک ہم آتے ہیں اور وہاں پر کیا ہمیں ملتا ہے، وہاں پر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم قربانی دینے والے ہیں، ہمیں قربانیاں ہی دینی ہوں گی تبھی ہم جو ہے یہ سب کچھ آگے کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت اس میں اشعار ہیں، اور میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے مذاق میں کہا تھا کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، کشمیر ہے. میں کہا کہ اگر یہ جو چند خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، اگر یہ کشمیر پٹھان اور یہ پٹوار کا علاقہ نہ ہوتا تو سارے کے سارے لگتا تنزانیہ سے آئے ہوئے. شکر ہے کہ یہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ساتھ. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ اور بہت شکریہ سر. اور محترم قیوم طاہر صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، ہم بھی اس چیز کو بہت عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے پر جتنا زیادہ اتفاق ہوتا ہے وہ معاملہ اتنا زیادہ جاندار ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص سوشل میڈیا کے باعث جب نوجوان ذہنوں کو کسی طرح خراب کر دیا جاتا ہے یا ان کو آپس میں نظریاتی اختلاف ڈال کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ لکڑہارے اور اس کے بچوں والی کہانی، تو وہی حساب ہوتا ہے کہ وہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں اور دشمن اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. بدقسمتی سے کچھ عرصے سے ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. بہرحال ہم دعا گو بھی ہیں اور ہمارے سینئر ہمیں رہنمائی کرنے والے موجود ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ جو مختلف اختلافات تھوڑے بہت جنم لے رہے ہیں انشاءاللہ اتفاقات میں. بہت شکریہ. اب تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ اب اختتامی مراحل میں آ رہی ہے. ہم ہمارے نہایت محترم ہیں، بہت سینئر ہیں، اور بالخصوص ان کی میں نے کہا نا کہ اگر تعارف کی بات کریں کتنی شخصیات ہیں ان کے تعارف کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے. ان کی زندگی کی کئی جہات ہیں، ادبی جہات ہیں، تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. میں درخواست گزار ہوں نہایت واجب الاحترام جناب نسیم صاحب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب نسیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر آپ کی جانب سے یہ بہت اہم تقریب جناب حاجی رضوان صاحب کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس میں پاکستان اور کشمیر کے بہت سے لوگ جمع ہیں
جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے ہمارا، اور جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، اس حوالے سے، اور کشمیر کا ایک بہت اہم نمائندہ ڈاکٹر مقصود جعفری اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں، بہت خوب۔ میں چند آپ کی طرف سے مضمون پیش کروں گا کہ حاجی رضوان حیدر رضوان سے میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے مجھے وادی کشمیر کا کرب ان کے چہرے پر جلی حروف میں تحریر ہوتا نظر آتا ہے کہ ان کی زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی کے اندر سے بھی ان کا وہ کرب کروٹیں لیتا دکھائی دیتا ہے جو کشمیر کی جبر و بربریت میں کسی وادی کا باشندہ ہونے کے باعث ان کی روح کو بھی کچوکے لگا رہا ہے۔ ان کا شعری مجموعہ کرب کشمیر دیکھا تو محسوس ہوا کہ رضوان حیدر رضوان نے یہ الفاظ اپنے قلم سے نہیں آنسوؤں سے تحریر کیے ہیں، اور انہیں نوحے ہی کہنا چاہیے۔ یہ نوحے کسی ایک فرد کے نہیں، حاجی رضوان حیدر رضوان کے نہیں، بلکہ ہر اس کشمیری کے ہیں جو آزاد کشمیر میں ہو، مقبوضہ کشمیر میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک یا خطے میں ہو، اس کے اپنے دھرتی پر ہونے والے ظلم ستم پر بلند ہونے والے لوہے ہیں۔ یہ پوری وادی کشمیر کے لوہے ہیں جنہیں سماعت کرنے کی اہلیت سے دنیا بھر کے ممالک، عالمی تنظیمیں اور عالمی ضمیر محروم ہیں، اور جو کئی دہائیوں سے کشمیر میں جاری لاقانونیت، جبر و ظلم، بربریت، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی دیکھ کر بھی بے حسی کے درجۂ کمال کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کے ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کا قلم مقبوضہ کشمیر کے علاوہ آزاد کشمیر کی مخدوش سیاسی و معاشی صورتحال اور کشمیریوں سے صاحبان اقتدار کے استحصال اور حکومتی جبر پر بھی صدائے احتجاج بلند کرنے میں خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سننے پر عمل پیرا ہے، اور ہر کشمیری کی طرح وہ پاکستان کو بڑا بھائی اور خود کا اس کا چھوٹا بھائی کہتے ہوئے اپنے انتہائی جذباتی اور سچی نظم مانگتا بھائی حب سے اب اور ہے کیا میں یوں گلا من ہے، ظلم سہتے رہے مار کھاتے رہے، تیری خاطر سروں کو کٹاتے رہے، تیرے پرچم میں لاشیں دباتے رہے، نہر الہاٹ کے ہم بہاتے رہے، تجھ سے کب کی شکایت یا شکوہ گلا، مانگتا بھائی ہے ہم سے اب اور کیا، تو ہے رب کی ادا، تو میری شان ہے، میرے مولا کا یہ مجھ پہ احسان ہے، بھائی ہونے پہ اب بھی مجھے مان ہے، چاند تارے میں رضوان کی جان ہے، سر نگوں تیرا پرچم نہ ہونے دیا، سر نگوں تیرا پرچم نہ ہونے دیا، مانگتا بھائی ہے اب سے اب اور کیا۔ حاجی رضوان ایک حساس شاعر کے طور پر محض کشمیر کا کرب ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنی مظلومیت کی کیفیات انہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی مسلمانوں پر کیے گئے مظالم اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یوں ان کا کرب کشمیر کی سرحدوں سے باہر تک پھیل کر ان کی شاعری کو مقامیت کے درجے سے آفاقیت کے درجے تک بلند کر دیتا ہے۔ برما کے مسلمانوں پر وہاں کی بدھ مت کے پیروکاروں کی نمائشی پسندی کی دعوے دار، مگر دراصل جبر و تشدد اور نسل کشی کی مہم پر عمل پیرا حکومت پر اظہار کام کرتے ہوئے وہ دیگر ممالک میں بھی اس صورتحال کا یوں ذکر کرتے ہیں، اے خدا کیوں اتنا داروگیر برما بن گیا، ظلم کی منہ بولتی تصویر برما بن گیا، مل گئی ہے کس خطا کی اے خدا ان کو سزا، گویا پھر سے دوسرا کشمیر برما بن گیا، شام کی بے چارگی کیا کم تھی اے رب کریم کہ فلسطین کی طرح دلگیر برما بن گیا۔ ایک انتہائی کرب میں مبتلا حساس شاعر جب صدائے احتجاج بلند کرنے کی خاطر قلم اٹھاتا ہے تو کئی بار
यूं होता है कि उसके जज्बात फनी पाबंदियों की गिरफ्त से आज़ाद होकर अपने मौक़िफ़ और मौजू की सख्त गिरफ्त में आकर अल्फाज लिखने लगते हैं। लेकिन रिजवान हैदर रिजवान अपनी जज्बातियत और शिद्दत एहसास की हालत में भी ऐसे मुश्किल लम्हात से निकलने में ज़्यादातर कामयाब रहे। मजमूई तौर पर कई मानूस ज़मीनों और कई तरह मिसरों पर भी उनकी गज़लिया अंदाज की जो शेरी तख्लीक़ात उस किताब में शामिल हैं, उनमें गज़ल के रवायती मौज़ूआत भी अपनी पूरी जमालियात की जलवा नुमाई कर रहे हैं। उनकी तख्लीक़ात में एक और रोशन और नुमायाँ पहलू उनकी इस्लामी और इस्लाही सोच है, जो पुरानी तालीम पर उनके पूरी तरह अमल पैरा होने की अक्कासी करे। मैं जनाब हाजी रिजवान हैदर रिजवान को कश्मीर के हवाले से कर्ब के इस शेरी इज़हार को कर्ब कश्मीर के उन्वान से किताबी सूरत में लाने पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और उनकी तख्लीकी वसतों में इजाफे के साथ साथ एक पाकिस्तानी और एक कलमकार की हैसियत से आज़ादी कश्मीर के लिए उनके साथ दुआ गो हूँ। व मा अलैना। बहुत शुक्रिया।